ساڈا قطن طور تے عقیدہ نہیں۔ اور توجہ کرو، جدو اس گل والے پاسے آ جاؤ گے پھر آکھو گے نہیں شرک پتہ کی ہے، تسی اللہ دیاں صفتاں رسول وچ مندے ہو، اے شرک اللہ دیاں صفتاں رسول وچ مندے ہو، اے شرک۔ میں کہا سی قرآن کو پوچھ لینے کہ رب دیاں صفتاں رسول وچ منیاں جا سکدیاں نے کہ نہیں؟ اگر تے منیاں جا سکتی ہیں تو پھر سنی سچا ہے۔ بولو بڑے ٹھلے جے بول دے تسی ہے جاگ دے ہو نا، ہاتھ کھڑے کرو جڑے ستے ہو، اینے کوئی جاگن ڈے ہو، اچھی آکھو سبحان اللہ، نہیں پھر آکھو سبحان اللہ۔ ویسے اللہ دے قرآن کو پوچھنے ہیں بھئی کیا رب دیاں صفتاں رسول وچ منیاں جا سکدیاں نے کہ نہیں؟ وجہ ہے رب کائنات نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ دی ذات رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے، اللہ دی ذات رؤوف بھی ہے تے یہ دوویں صفتاں رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رسول دی ذات رؤوف بھی ہے تے رسول دی ذات رؤوف بھی ہے تے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اللہ دی ذات کریم ہے۔ بولو اللہ دی ذات، بڑے ٹھلے بول دے یار، اللہ دی ذات اس صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، فرمایا رسول دی ذات بھی کریم ہے۔ بولو رسول دی ذات بھی، توجہ بھائی رسول دی ذات بھی، رسول دی ذات بھی۔ رب کائنات نے فرمایا والا کن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ دی ذات ہدایت دین والی ہے۔ رب کائنات نے یہ صفت اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، ان بھی تاکید دا، لام بھی تاکید دا، جملہ اسمیہ بھی تاکید دا، تین تاکیداں بمعنی قسم لیا کے رب فرماندا سونیا تو انہاں نو ہدایت دین والا ہے، سیدھے راہ وال انہاں نو ہدایت دین والا ہے۔ مینوں ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی اگر نبی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو لہب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ اگر ہدایت پر قادر تھے تو ابو لہب کو کلمہ پڑھا دیتے۔ اور میں کیا چھوڑ، میرا نبی ہدایت ونڈ جائے، میرا نبی ہدایت دیندا ہے، پر میرا نبی ہدایت اونوں دیندا ہے جنہیں مقدرہ وچ رب ہدایت لکھی ہوئے، اس سے مقدرہ میں تو لکھی نہیں، میرے نبی دتی نہیں۔ میں کہ 1,24,000 صحابہ نو کلمہ کنے پڑھایا ہے؟ آندا ہے آقا نے۔ میں کہ اتنے تینوں نبی دا اختیار نظر نہیں آیا، یہ ڈھیر یاری ہے جہاں نام لینا۔ میں کہ جنہیں بار بار جو نام لینا ایک نو کلمہ نہیں پڑھیتا باں باں لا دیتی ہے، 1,24,000 صحابہ نو کنے پڑھایا؟ میرے آقا نے پڑھایا۔ اور بولو کنے کلمہ پڑھایا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ دی ذات، اللہ دی ذات نے محبوب نو ساڈے وال کی بنا کے ٹوریا ہے؟ کچھ بولو کی بنا کے ٹوریا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، زمینہ تے آسمانہ میں اللہ دا نور ہے۔ معلوم ہوا اللہ بھی نور تو دا رسول بھی، کچھ بولو اللہ بھی نور تو دا رسول بھی، اللہ بھی نور تو دا رسول بھی۔ رب کائنات نے فرمایا والا کن اللہ یزکی من یشاء، اللہ دی ذات مزکی ہے۔ فرمایا صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا ربنا وبعث
وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم. فرمایا رسول دی ذات بھی مزکی ہے. بولو رسول دی ذات بھی. بڑے ٹلے بول دے ہوئے. رسول دی ذات بھی یہ نا جہاز کرنے بول دے نہیں. ہونے تھی باہواں کھڑیاں کر کر کے آخن ڈے سو اتنے آنا تو اتنے نہیں بولنے نا اتنے کتنے جانا. منہ تو بولو چلو نا مینو پتا لگے جیوندے بیٹھے ہو. وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ پہ آخو نا. میرے سامنے والے تو بول چڈو پچھلے پاوے نہ بولن. تھی میرے سامنے بہ کے روندنا نہ مارو. میرے سامنے بہ کے تھی ہوں جناب بکھا چ سر دے کے منہ دے کے بیٹھے رہو تو مینو چنگا لگنا. تھی بولی جاؤ پچھلے پاوے نہ بولن کوئی نہیں کام چل جانا. اللہ دی ذات بھی مزکی ہے تو رسول دی ذات بھی مزکی. آندا نہیں شاہ جی انج منو جی میں صحابہ منیا. میں کہا تو مولوی چندے کھادے نے عقیدہ اساں مننے. سارا سال کوئی مولوی سر نہ پڑتا ہوئے کوئی جماعت نہ جاندی ہوئے جدن عید آ جائے سر کٹ لینے کلاں سانوں دے آئے کھال لے کے تے مولوی ترے. میں کہا مولوی جی تساں کھلاں کھادیاں عقیدہ سنیاں منیا. بولو عقیدہ کنا منیا ہے؟ عقیدہ کنا منیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منو جی میں سرکار دے غلامہ منے. میں کہ سنیو غور کرو اساں کیویں منے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا زاد ہمشیر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی پاک دی ہمشیر حضرت جناب ابو طالب دی بیٹی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ام ہانی دے گھر گئے. آپ نو دودھ پیش کیتا گیا. میرے آقا نے تھوڑا جہا دودھ نوش فرمانے تو بعد میری سرکار فرمایا ام ہانی اینو پی لے. حضرت ام ہانی دا جواب سنو. آپ عرض کر دیا سونیا میں روزہ رکھیا ہویا ہے پر مینو رب کعبہ دی قسم ہے میں روزہ تروڑ دینا ہے پر تیرا تبرک نہیں چھڈنا. روزہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی. سونے اساں کی کرنا ہے پر تیرا تبرک نہیں چھڈنا. اتنا ادب کو کر سکتا ہے؟ آندا اونج منو جویں سرکار دے صحابہ منیا. میں کہ اساں تے مننے ہی ہوندے. بولے تو صحیح اساں سرکار دے غلاماں طرح مننے. میں کہ پڑھ بخاری پاک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے چاچا جان اپنے پتر نو کہن لگے حضرت عبداللہ ابن عباس نو فرمایا پترا جی بابا حکم فرمایا آقا دی بارگاہ وچ جا پورا دن جا کے خدمت کر. جدوں رات پہ جائے تو ویکھنا ہے آقا عبادت کیویں کردے نے جویں سرکار عبادت کرتے نے اساں وی اج عبادت کرنی ہے. اساں بھی انجے عبادت کرنی ہے جویں میرے آقا عبادت کرتے. سارا دن جا کے خدمت کرتے رہے. جدوں پہ گئی رات میرے آقا نماز نیت کے کھلو گے غلام پیچھے جا کے نیت کے کھلو گے. میری سرکار نے گٹوں پھڑیا تے برابر کھڑیاں کر لیا غلام پھر پیچھے چلا گیا. میری سرکار پکڑیا تے برابر کھڑیاں کر لیا غلام پھر پیچھے چلا گیا. میری سرکار تے مسئلہ پہ دس دن بندہ کلا نماز پڑھدا ہوئے اگر دوجا آ جائے برابر کھلو کے نماز ادا کرے غلام پیچھے چلا جاندہ ہے. میری سرکار تیجی واری پھڑیا برابر کھڑیاں کیتا ہے غلام پیچھے چلا گیا. میری سرکار نماز پڑھنے تو باہر فرمایا او غلاماں میں بار بار تینوں گٹوں پھڑ کے برابر کھڑیاں کردا رہا تو پھر پیچھے چلا جاتا رہے. تو نماز کا مسئلہ نہیں جاندا. غلام عرض کردا سونیا میں مسئلے ول نہیں ویکھیا میں تے تیری ذات ول ویکھیا. آقا میری کی جان تیرے برابر کھڑیاں ہو. حالانکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ اتنے سارے ایک لیکن غلام دا عقیدہ کی یہ سونے میری کی جان ہے تیرے برابر کھڑیا. تیرے باو رحمت اللہ علیہ فرماتے بے ادبا کی سارے ادب دی
माथे میں کہ مولوی جی ذرا غور کرو نا سرکار دے صحابہ دا عقیدہ کیسا ہے سرکار دے غلاماں دا عقیدہ کی ہے سوندے اونج منو جویں سرکار دے غلاماں مننے میں کہ اساں تے مننے ہی ہونجے جویں میرے آقا دے غلام مندے رہے بولو تو جویں میرے آقا دے غلام مندے رہے میں کہ اساں تے مننے ہونجے جویں سرکار دے غلام مندے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آقا دے نال سفر تے جا رہے موٹے تے چادر رکھی ہوئی ہے میرے آقا فرمایا غلاما یہ چادر کڑی لئی ہوئی ہے غلام دے دل خیال آیا میری سرکار نو چادر پسند نہیں آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام گھر آیا اگ بلدی پئی ہے چادر اگ وچ سٹ دتی چادر جل گئی میرے آقا دی بارگاہ چادر ہو گیا میرے آقا فرمایا غلاما چادر کتھے چھڈ آئے عرض کردا سونیا چادر تے جلا دتی ہے میرے آقا فرمایا جے کوئی عورت لے لیندی تے کوئی گل نہیں سی غلام عرض کردا سونیا رب کعبہ دی قسم جیڑی شے تانوں چنگی نہیں لگدی اساں او دا کرنا کی آقا جیڑی شے تانوں نہیں چنگی لگدی اساں او دا کی کرنا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح دی سرکار دے غلام آقا نال محبت کردے کیسا پیار کردے محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں بندہ کہنا تھا شاہ جی پتہ نہیں کی گل ہے میں کہا خیر ہی ہے آندا پتہ نہیں کی گل ہے انہاں دے دلاں وچ نبی پاک دا پیار کیوں نہیں آوندا یہ کیوں نہیں محفلاں سجاندے یہ کیوں نہیں اس پاسے ول آوندے میں کہا بھانڈا پلیت ہوے تے منہ لائے گا آندا نہیں تے میں کہا تو گوارا نہیں کردا بھانڈا پلیت ہوے منہ نیڑے کھڑے اللہ کیویں گوارا کردا دل پلیت ہوے محبت محبوب دی پا دے محبوب دی محبت واسطے دل بھی پاک ہونا چاہیے وہ بولو سنیو دل بھی محبوب دی محبت واسطے دل بھی پاک ہونا چاہیے رب کائنات نے سنیاں نو دل عطا فرمائے
جنہاں اندر مصطفیٰ دی محبت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی حرم پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیر اور حضرت ابو سفیان دی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس ویلے دی گل کرنے لگا جدوں اجے ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھیا. وجہ ہے میں محبت دی گل کرنے لگا باپ بیٹی نو ملن واسطے جاندا ہے. حضرت نے وقار گھر داخل ہویا اگے میرے آقا دا بستر وچھیا ہویا نہیں یار اچھی آگ سبحان اللہ اگے میری سرکار دا بستر وچھیا ہویا. حضرت ابو سفیان جدوں اندر داخل ہوئے توجہ بستر وچھیا ہویا جا کے آقا دے بستر تے بیٹھن لگے. تین بستر تھلیوں کھدیا باپ پریشان ہو گیا کہندا بیٹی تو میری بیٹی ہے مینوں انہاں تے دس دے بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر دے قابل نہیں. تی بول کے اندی بابلا پاویں تو میرا باپ ہے پر تو مشرک ہے. انما المشرکون نجس مشرک بلی بابا تو پلیت اس پاک ذات دا بستر ہے جدے پیراں نو اللہ دا عرش ترسدا پیا. بابا تیرے بہن والی جگہ ہے نہیں یہ مصطفیٰ دا بستر. بولو کدا بستر ہے میرے مصطفیٰ دا بستر ہے. توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال کیسا پیار کردے نے سمجھوتا نہیں کردے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلامو مثل مومن کیڑا درخت غلام عرض کردے سونے اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے. میرے آقا فرمایا لوگو کھجور دا درخت مثل مومن اوے کوئی درخت بھی لا لو پت جھڑ دا موسم آ جائے اپنے تنے دا پتے ساتھ چھڑ جان گے ہنیریاں آ جان پتے جھڑ جان گے پت جھڑ آ جائے پتے سک کے ڈگ پین گے. لیکن کھجور دا درخت کسی وقت دا سمجھ وقت نال سمجھوتا نہیں کردا. حضرات جی وقار موسم نال سمجھوتا نہیں کردا. موسم کیوں جایا آ جائے وقت کے ہو جایا آ جائے او دے پتے کدی تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے. فرمایا لوگو جویں کھجور دے پتے اپنے تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے اسی طرح مومن مر جائے گا پر او دے دل وچوں میری محبت نہیں جا سکتی. مر تے سکدا ہے پر مصطفیٰ دا پیار او دے سینے وچوں نہیں جا سکدا. اگر دے دل وچ مصطفیٰ دا پیار نہیں وجہ ہے تے پھر او دا ایمان ہی نہیں. ساڈا تے عقیدہ تے ایمان ہے نا. ایمان ہے ہی اسی چیز دا نام کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کیتا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال ہی پیار نہ کیتا جائے بلکہ آقا دی نسبت والی ہر شے نال پیار کیتا جائے. یہ محبت دا اصول ہے. محبوب نال بھی پیار کر تے محبوب دی نسبت والی ہر شے نال پیار کر. اور اگر محبت دا اصول یہ صحیح نہیں یہ اصول نہ ہوئے تو محبت جھوٹھی ہے سچی نہیں. اور ساڈا الحمدللہ محبوب نال بھی پیار ہے تے جدی نسبت محبوب نال ہے ساڈا انہاں نال بھی پیار ہے. جو ہے ساڈا انہاں نال بھی پیار ہے جنہاں دی میرے آقا نال نسبت ہے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نال جس دی نسبت ہے ساڈا خود نال بھی پیار ہے. اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے و مستانے و پروانے آئی تسی سرکار دے میلاد دی محفل وچ آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی محفل نو سجایا ذکر اذکار کردے پے. مولوی نو اسے گل دیاں مرچاں لگدیاں تے میلاد کیوں مناندے بھئی میلاد تسی کدے لئی مناندے ہو. بھئی اسی نے اساں کلیاں میلاد نہیں منایا سانو پہلا رب آکھیا مناؤ رب منایا پھر سانو حکم دیتا ہے. تسی پریشان نہ ہویا کرو کہ یہ کیوں نہیں مناندے. اللہ تعالیٰ نے دو جلسے کیتے سن ایک اپنی توحید دا تے دوسرا مصطفیٰ دے میلاد دا. مصطفیٰ دے میلاد دا دوجا جلسہ تے جڑا پہلا جلسہ سی اودے وچ سارے ہی آ گئے سن. گناہگار بھی سن بد اعمال بھی سن سیاکار بھی سن نیکوکار بھی سن. تے جدوں محبوب دے میلاد دا جلسہ آیا رب نے سارے کٹ دیتے آکھیا نبی رہ جاؤ صرف نبی. یا اللہ کیوں وہ کیوں کڈے نہیں. فرمایا میرا نبی پاک میں دسنا چاہنا آنے والے لوکاں نو کہ جیڑا اے دے میلاد دے جلسے جائے گا وہی پاک ہی ہوئے گا. دا کام ہی کوئی نہیں. اللہ اتنے نہیں تھی وڑن دیتا اتنے کیوں وڑ
جو ہے اتنے نہیں سی وڑن دیتا کہ اج نبی دے میلاد دے جلسے جا سکتا اور یہ ذہن وچ رکھیا جی سانو ساڈے تے بڑا وڈا فتوا لگدا 12 ربیع الاول شریف والے دن تسی چھٹی کردے ہو تسی کیوں چھٹی کردے ہو 12 ربیع الاول شریف والے دن 12 ربیع الاول شریف نو تسی کیوں جلوس کڈدے ہو ایدی کی وجہ ہے اسی انہاں نوں جواب دینا چاہتے ہیں کہ رب کائنات دے محبوب دی جدوں ولادت ہوئی تے رب کائنات دی بارگاہ فرشتے حاضر ہو کے عرض کردے نے رب کائنات تو حکم دویں تے جتھے تیرے نبی دی ولادت ہوئی ہے اوتھے جا کے میلاد نہ پڑھیے حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے رب کائنات نے فرشتیاں نوں حکم دیتا جاؤ پر کلیاں نہیں جانا یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا 70,000 دی جماعت نال لے جا تو 12 دی صبح جا وہ 70,000 دی جماعت لے کے 12 دی صبح نو آ گیا ایک اور آیا یا اللہ میں بھی جانا ہے فرمایا 70,000 دی جماعت تو لے جا تو 12 دی شام نو جائیں مند نے ایک اور آ گیا میں بھی جانا ہے فرمایا 70,000 دی جماعت تو لے جا تو 13 دی صبح نو جائیں چوتھا آ گیا یا اللہ میں بھی جانا ہے فرمایا 70,000 دی جماعت تو لے جا تو 13 دی شام نو جائیں صحابہ عرض کرتے ہیں حضور کدوں تک آندے رہن گے کدوں تک آندے رہن گے تہاڈا میلاد پڑھتے رہن گے میرے آقا فرمایا جد تک قیامت نہیں آ جاتی یہ آندے رہن گے میرا میلاد پڑھتے رہن گے اور اج بھی سرکار دے روضہ انور تے جا کے پوچھ لو علماء کو 70,000 سویرے 70,000 شام نو جڑے سویرے اوندے قیامت تک انہاں دی واری نہیں جڑے شام تک اوندے شام نو قیامت تک انہاں دی واری نہیں تے جلوس کلے بندے دا نہیں ہوندا او 70,000 نال اوندے نے بولو تے کنے اوندے نے 70,000 اوندے اور امام سیوطی فرماندے رب کائنات نے فرمایا جبریل اوے جا چلا جا فرشتے نال آ جا تے اٹھے جاؤ یا اللہ کرنا کی ہے فرمایا حوروں گلواں نال کھڑو حورا میرے نبی دے سیرے گال گیاں تسی میرے نبی دا جلوس کڈیا 70,000 فرشتہ جدوں ٹرے توجہ ہے ساڈے تے 10-15 بندے 20 بندے 30 بندے نکل جان تے مولوی باں لا دیں اور رب نے 70,000 کلے بولو تو صحیح وہ کسے فتوا نہیں لایا پانی ہمیشہ نیویں تھا ہی آؤں اللہ اکبر اور حضرات دی وقت توجہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ شریف حضرت یونس علیہ السلام جدو مچھلی دے پیٹ وچ گئے نا تے او جس دریا وچ مچھلی رہندی سی اس کنارے تے ایک بستی والے نہیں دے سن بستی دا نام سی ایلا او اتوار والے دن مچھلی دا شکار کردے اللہ تعالی نے فرمایا انہاں بستی والیاں نوں بھئی تساں اتوار والے دن اج تو بعد شکار نہیں کرنا یا اللہ کیوں فرمایا ایتھے او مچھلی اوندی ہے جس دے پیٹ وچ میرا نبی موجود ہے یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اتوار والے دن انہوں نے چھٹی کیوں کروائی پئی ایتھے وہ مچھلی آؤندی ہے جس مچھلی دے پیٹ وچ اللہ دا نبی موجود ہے یعنی رات دسیا پہ کو پاک ہستی آ جائے تے چھٹی کریا کرو نہیں سمجھ آئیے جی یہ کوئی پاک ہستی یا پاک دن آ جائے تو چھٹی کریا کرو یعنی چھٹی کرانا کدی سنت ہے رب دی اللہ چھٹی کرائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ سیدی مرشدی علماء حق اہل سنت و جماعت شیر اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قاضی محمد یعقوب رضوی صاحب دامت برکات عالیہ امیر جماعت اہل سنت گجرانوالہ ڈویژن ہمارے اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہوئے میں انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں توجہ بھائی رب کائنات نے بستی والے انو آکھیا خبردار تو اتوار والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا مولا کیوں فرمایا اس کنارے تے وہ مچھلی آؤندی ہے جس مچھلی دے پیٹ وچ میرا نبی موجود ہے رب کائنات نے چھٹی کرا کے دسیا کہ لوگوں جدوں کوئی نیک دن یا نیک ہستی آ جائے پاک ہستی آ جائے تو چھٹی کرانا میری سنت ہے اسی 12 ربیع الاول شریف دی چھٹی آپ ہی نہیں کرتے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام یونس علیہ السلام دے بھی امام تشریف لے آئے نے 12
اسی اس واسطے چھٹی کرنے ہیں تے جے آکھن جلوس کیوں کر دے تے توجہ کرو جدن رب نے انہاں نو چھٹی کروائی اودن ہی مچھلیاں اوتھے زیادہ ہوندیاں سن تسی آکھو گے او کس طرح بھئی پورے دریا دیاں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جلوس دی شکل بنا کے اس کنارے تے اوندیاں سن اس مچھلی دا طواف کردیاں سن جس مچھلی دے پیٹ اندر اللہ دا نبی موجود ہے حضرات جی کا توجہ کرو پورے دریا دیاں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے آدیاں سن اس مچھلی دا طواف کردیاں سن جس مچھلی دے پیٹ اندر اللہ دا نبی موجود ہے اور اس دریا دے وچ صرف مچھلیاں ہی نہیں سن رہندیاں بلکہ مینڈک بھی رہندے جو ہے صرف مچھیاں ہی نہیں سن رہندیاں اور ڈڈو بھی رہندے سن ڈڈو مینڈک بھی رہندے سن تے کرتے پتہ کی سن جدوں مچھلیاں جلوس بنا کے لنگدیاں سن کولوں دی نال تے ٹردے نہیں سن جو ہے نال ٹردے نہیں سن تے کنارے وچ بوٹھے تن تن کے گڑیں گڑیں بڑا کردے نہیں سمجھے جدوں مچھلیاں آندیاں سن نا جتھا بنا کے جلوس بنا کے تے پھر وہ کی کرتے سن نال نہیں سن ٹردے اج سنی بھی جلوس کڈن نا تے کئی گڑیں گڑیں کرن والے ہوندے نال نہیں ٹردے او بولو تو صحیح تے مچھیاں کیوں جلوس کڈدیاں سن پتہ ہے حلالی سن نا بولو کی سن بولو تو صحیح کی سن حلالی سنیو یہ دلیل ہے جیڑا بھی نبی پاک دے میلاد دا جلوس لے کے جاندا ہے سرکار دی نعتاں پڑھدا ہے حلالی ہے بولو تو صحیح وہ کی ہے اللہ اکبر اے ہن لائٹنگ کتنی سونی ماشاءاللہ لائٹنگ لگی ہے کتنا سونا نظام ہے کتنا پیارا نظام ہے اے بتا میں کہا مولوی جی جتھے ایک کدی نال چلدا تہاڈا چلدا ساڈا نہیں او کسے نے آکھیا سی نا کانے نو ہو انے آندا بھاجی کانے آنے نہیں ساڈا ایک اکھ نال کام چلدا جتھے چاہیے جدوں چاہیے جا بھی سکنے آ بھی ہیں اسی کانے آ کو انے نہیں میں کہا مولوی تہاڈیاں اکھاں کنیاں آندا دو تے میں کہا جے ایک کر دئیے ایک نال کام تے چلے گا آندا کام تے چلے گا پر چہرہ نہیں پھبدا اوے میں کہا جے تیریاں دعا کھائی چو ایک کر دئیے اوے تیرا چہرہ نہیں پھبدا لائٹاں تھوڑیاں ہون تے نبی دے میلاد والا بیڑا نہیں پھبدا نہیں عقیدہ صحیح کرو عقیدہ صحیح کرو تو عقیدہ صحیح نہیں میں کیا عقیدہ جڑ بابی آکھنے صحیح کرو تو انہاں پیچھے لگ جائیے دیوبندی آکھنے عقیدہ صحیح کرو انہاں مگر لگ جائیے کیویں صحیح ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ عقیدہ صحیح کرو کس طرح عقیدہ ٹھیک ہونا بھائی کی عقیدہ آج سارے عقیدہ صحیح لے کے پھرتے میں حضرت صاحب کو پوچھا ٹائم کیا ہے کی ٹائم ہے میں انہوں نے پوچھا جی ٹائم کیا ہونا کہ 10:52 ہو گئے میں پوچھا حضرت جی گھڑی ٹھیک ہے آخر گے شاہ جی ٹھیک ہے میں کہا کیوں ہے جی امریکہ چ آئی میں کہا کوئی صحیح ہونے کی دلیل تو نہیں نا بولو یہ صحیح ہونے کی دلیل نہیں حضرت صاحب نے پوچھا کی ٹائم ہے جی 10:30 ہو گئے شاہ جی یہ گھڑی صحیح ہے ہاں جی بالکل صحیح ہے کیوں یہ جی 50,000 کی آئی ہے میں کہا یہ بھی کوئی صحیح ہونے کی دلیل پھر صحیح ہونے کی دلیل کی ہے میں انہوں نے پوچھا ٹائم کی آخر گے جی 10:30 ہو گئے میں پوچھا گا صحیح ہے گھڑی شاہ جی صحیح ہے کیوں جی میں ریڈیو نال ملائی ہے کیوں صحیح ہے کیوں صحیح ہے اللہ اکبر کبیرہ اتنا مجمع ہوئے تو آواز ایڈی ٹھلی اونچی بول چھڈو کو تھوڑا جہا اللہ اکبر ہسنا نہیں بھائی سرکار دے میلاد دی محفل وچ بیٹھے توجہ کرو میلاد مصطفیٰ ملائی ہے گھڑی آخے گا ریڈیو نال ملائی ہے یعنی یہ مطلب ہے صحیح ہو نہیں جڑی امریکہ چ آئے وہ صحیح نہیں جڑی 50,000 دی آئے وہ صحیح نہیں جڑی کینیڈا چ آئے وہ توجہ کرو وہ مولوی صحیح نہیں جڑا چپے سے کبے پا کے آئے وہ صحیح نہیں جی جماعت سے رکن زیادہ ہو یا وہ صحیح نہیں جڑا پجارو تے ہیلی کاپٹر سے بہ کے آئے وہ صحیح ہوئے جدا کیتا تے ایمان داتا علی حجویری نال ملیا ہوئے
ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ, ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁਖਾ ਕਰੋ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੁਖਾ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਓਗੇ। ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਲਈਏ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਿਹਨੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਉਸ महबूब ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੱਪ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਯਕੂਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੰਫਾਲੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੋੜ ਹਰ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਏ। ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਬਲਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਹਿਦ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ? ਉਹ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਮੰਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਆ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁਕੜਾ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾਇਆ ਨਾਲ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਨੇ ਆ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਕਲੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲਾਜਕ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਅਸਲੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਨਕਲੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜੱਟ ਬੂਟ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕੌੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਠੂਵੇਂ ਤੇ ਸੱਪ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲੀਦ ਸ਼ੈ ਆ ਸਕਦੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਟੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਵੇ ਖੰਮ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਸਿੱਧੇ ਹੀ। ਭੁੱਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿੰਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਸਹੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿਓ? ਅੱਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੇ ਰਹਿਣ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਜੀਵਨ ਚ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सवारी दा कचावा बन दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन सवारी ते सवार होने लगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या हजरत असलम कचावा नहीं बन ले, कोई होर गुलाम पिया बन ले। मेरे आका ने बुलाया, मेरी सरकार फरमाया असलम अगे कचावा तू बनदा रहे, अज कचावा तू क्यों नहीं बनया? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गुलाम अर्ज कर दे सोनिया मैं तो गुसल फर्ज होया। आका मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं कीता इन्हां हत्थां नाल तेरी पाक सवारी दे कचावे नूं हथ लाओ। मेरी मोहब्बत एक गवारा नहीं करती, ये हाथ तेरी सवारी के कचावे में लगे। ये मोहब्बत है, ये प्यार है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ग्राहक दोस्त थे, जिस सवारी ते सवार होंदे सन ना, उन्हें कदी पेशाब नहीं सी कीता। जिन्नी देर सरकार उत्ते बैठे सन कदी पेशाब नहीं कीता। हाँ एक बार उन्हें कीता, तवज्जो करो। मदीना पाक दे बाजार होण ते सरकार दे गुलाम ने मुहार फड़ी होवे, पैगाम लैके जा रहे ते मदीने दे चौक विच रईसुल मुनाफिकीन नबी पाक दे गिले करदा है ते सवारी बिल्कुल इंज सामने जाके ना उत्थे पेशाब करना शुरू कर दी, बिल्कुल उहदे कोल जा। यानी सवारी ने दसिया पर तेरे वर्गे हुंदे ने जेड़े गटर दे मुंह दे उत्ते बनने दे काबिल। सरकार दा गुस्ताख गटर दे मुंह दे उत्ते बनने दे काबिल तू होए ते सामने जाके पेशाब कीता। उन्हें की कीता? नक अगे हथ रखा, ला जा परा
اور جی میں نفرت اظہار کری جدوں نے انی گل کی سرکار دے غلام نے وہ محبت والا سی نا پیار والا لگام چھڈی تو دے کول آ گیا کہن لگا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری دے پیشاب نو بدبودار آکھیا مینوں رب دی قسم جے دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے تیرے عنبر تے کستوریاں نالوں زیادہ خوشبودار میرے نبی دی سواری دا پیشاب اینو کہندے نے محبت اینو کہندے نے پیار سرکار دے غلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال اتنی محبت کردے رہے ایسا پیار کردے رہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے مستانے پروانے ایسا پیار کردے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بازار چ گزر رہے ہیں ایک صحابی نے گنبد نما مکان بنایا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا مکان سرکار نے فرمایا کدا ہے صحابہ نو پتہ لگا سرکار پسند نہیں فرمایا اس غلام نو پتہ لگا سرکار دے ہون تو پہلا انہیں مکان نو گرا کے جگہ نو پدریاں کر چھڑیا جدوں میرے آقا آئے میری سرکار فرمایا ہوئے ایتھے مکان سی او کدھر گیا ہے انہاں کہا حضور نے ٹھا چھڑیا فرمایا انہوں بلاؤ تسی غلام آقا دی بارگاہ چ آیا میری سرکار نے فرمایا مکان تو ٹھایا ہی عرض کیتی سونیا تانوں جڑی شے چنگی نہیں لگدی اساں اوتھے رہنا کدے واسطے حضرات نے وقار محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بعد دے جرمٹ وچ بیٹھے میرے آقا فرمایا غلامو ایک ویلا آ جانا مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے ایک غلام دی لوڑ پینی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اٹھ کے چلے گئے حضرات دی وقار توجہ کرو ویلا آیا رب کائنات نے فرمایا سونیا مکہ چھڑ دے ہجرت کر جا میرے آقا کر دے مولا مکہ کیویں چھڈاں مکے وچ تیرا پیارا گھر مولا ایتھے آبے زمزم ایتھے حتیم مولا صفا تے مروہ تیریاں نشانیاں مولا میری ولادت گائے مولا مینوں مکے نال بڑا پیار ہے رب کائنات نے فرمایا سونیا تینوں مکے نال پیار ہے مکہ چھڈ کے دل وچ خوشی محسوس کر لے مکے نال تینوں پیار ہے جتھے تینوں میں ٹور رہا او دے نال تینوں بڑا پیار حضرات نے وقار توجہ کرو میرے مدنی آقا ادھی رات اگے ادھی رات پیچھے میرے آقا گھروں چلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے پہنچے حضرات نے وقار کوئی ادھی رات ویلے کسے دا بوا آ کے کھڑکائے سب تو پہلے بندہ اٹھ کے قمیض پائے گا پھر جناب باہر آئے گا دروازے دے قریب آ کے پہلا سوال کرے گا من بالباب کون ہے دروازے تے جے کوئی اپنا ہویا تو دروازہ کھولے گا اگر کوئی نہ واقف ہویا دروازہ نہیں کھولے گا کچھ وقت لگ جائے دروازہ کھولنے واسطے کچھ ٹائم لگ رہا ہے بندے نو کچھ دیر کھلونا پیندا میرے آقا دروازہ صدیق سے آئے میرے آقا کنڈی کھڑکائی ہاتھ اجے کنڈی تو تھلے نہیں آیا قدم اجے پیچھے نہیں آیا دروازہ چھت نال کھلا میرے آقا دیکھیا سامنے ابو بکر کھلوتے میری سرکار فرمایا ابو بکر ستا نہیں غلام مرد کر دینے سونیا یہ کوئی اج رات دا معاملہ نہیں آقا تساں فرمایا سی ایک ویلا آ جانے ایک ویلا آ جانے مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے ایک غلام دی لوڑ پینی ہے رب کعبہ دی قسم سونیا ادھر تو لے کے اج تک مینوں نیندر ہی نہیں آئی
آقا اکھاں کھول کے ساری ساری رات تہاڈے کشانے پاک ول لا دیندا رہیا آقا کدوں آؤ گے ہوئی پکار کے کہندا رہیا کھلی رکھی اساں او نینا والی باری او ڈیک مینوں مدنی دے کھلی رکھی اساں او نینا والی باری او ڈیک مینوں مدنی دے کدوں آوے گی او آقا دی سواری کدوں آوے گی او سونے دی سواری او ڈیک مینوں مدنی دے نبی پاک من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم